بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا ہے اور پورے سال اور پوری زندگی کی ہدایت کا وہ حصہ جو آسمانی ہے وہ قرآن کے ذریعے ساری انسانیت کو ملا ہے۔ ہم لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، قرآن کے جو حقوق ہیں وہ ہم جانتے نہیں ہیں، اس لیے قرآن سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے۔ کہ جب انسان کے پاس قرآن مجید جیسی کتاب موجود ہے، اس کے باوجود ہم بھٹک رہے ہیں، یہ افسوسناک بات ہے، اور یہ قرآن سے بیزاری ہے اور قرآن سے غفلت ہے۔ ہمیں اپنی پرابلموں میں، اپنی پریشانیوں میں قرآن یاد آتا ہے، ابھی تھوڑا سا ایمان باقی ہے۔ اس وقت ہمیں جب ہم مایوس ہو جاتے ہیں تو ہمیں اللہ بھی یاد آتا ہے اور قرآن بھی یاد آتا ہے اور ملا بھی یاد آتا ہے۔ جب ہم مایوس ہوتے ہیں، قرآن مجید ہر پرابلم کا سلوشن ہے، وہ سلوشن جو کسی کتاب میں موجود نہیں ہے، کیونکہ یہ زندہ کتاب ہے اور قیامت تک زندہ رہنے والی کتاب ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا، بتاشوں کی طرح ہم لوگ بکھر گئے تھے، کہ گھر کے اندر بہت سے ایسے زہریلے کیڑے مکوڑے آتے ہیں جس سے مستورات اور عورتوں کو بہت پریشانی ہوتی ہے۔ بعض وقت چھپکلیاں ایسی ہوتی ہیں جو دیوار سے گر جاتی ہیں۔ اب چھپکلی کا گرنا یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت اہمیت کی بات ہے اور بہت ڈر کی بات ہے۔ بہت کثرت سے چھپکلیاں ہونا یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے۔ بچھوؤں کا ہونا، سانپ کا نکلنا، کانتروں کا ہونا، اس طرح کے بہت سارے ایسے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں جو گھروں میں بعض وقت نکلتے ہیں۔ کبھی کبھار ایک آدھ دو نکل آنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کا کثرت سے ہونا، اس میں چیٹی اور چھپکلی اور چوہے، یہ تین کامن سی چیزیں ہیں جس سے ہم لوگ پریشان رہتے ہیں۔ اور مرد تو خیر کیا پریشان رہتے ہیں، وہ پھر فیروز آباد کا مرد، وہ تو بیچارہ گھر میں رہتا کتنی دیر ہے، وہ تو گھر جاتا ہے سرائے کے طور پہ۔ سرایہ کا مطلب ہوتا ہے سونے جاتا ہے بس، یا بیلٹ باندھنے جاتا ہے، کہ جب بیلٹ باندھنا ہوتی ہے 4 روٹی 6 روٹی 8 روٹی کی تو گھر جائے گا، یا پھر تب جائے گا جب سونا ہوتا ہے۔ تو اسے نہیں پتا کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں ہو رہا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے، اور اس پرابلم سے سب جوجھ رہے ہیں، ہر طرح کے لوگ جوجھ رہے ہیں، لیکن کوئی حل نہیں نکالتا۔ ظاہر ہے کیونکہ اس کا کوئی ڈاکٹر کے پاس حل تھوڑی نہ۔ اب قرآن مجید میں ایسی آیات ہیں جن آیات میں اللہ نے وہ حل دیا ہے، ایسی صورتیں اتاری جن میں ایسے ان چیزوں کا حل ہے۔
تو ایک تو سورت ہے 30ویں پارے میں سورہ طارق، والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق نجم الثاقب ان كل نفس لما علیہا حافظ فلینظر الانسان مما خلق من ماء دافق یخرج من بین الصلب والترائب انه على رجعه لقادر یوم تبل السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. یہ پوری صورت ہے جس میں اسی طرح کا ذکر ہے انسان کو اللہ کس طرح بناتا ہے، کس طرح انسان کی تخلیق ہوتی ہے، کس طرح مرد کی پیٹھ سے منی نکلتی ہے اور نکل کر عورت کے رحم میں جاتی ہے، اور وہ کیا اللہ کا سسٹم ہے، اور اس سسٹم سے بچہ وجود میں آتا ہے. اس کا ذکر کرتے کرتے آخر میں اللہ نے انہم یکیدون کیدا واکید کیدا، کہ سب جانور، چرند پرند، کیڑے مکوڑے، شیطان، جنات، سب اپنے اپنے مکر میں لگے ہوئے ہیں، قید میں لگے ہوئے ہیں. ان کا قید کامیاب نہیں ہوگا. اس لیے ہمیں یہ صورت کو کرنا کیا ہوگا، اس کو ہاتھ سے لکھ کر جن جگہوں پر زیادہ آتے ہیں یہ کیڑے مکوڑے وہاں چپکا دینا. اچھا یہ آسان ہے، ہمارے اپنے شہر کے حساب سے بہت صحیح ہے، کچھ پڑھنا نہیں ہے، کچھ کرنا نہیں ہے، کیونکہ یہ بہت اچھا لگتا ہے. اور اگر کوئی مولانا صاحب، حافظ صاحب، مولوی صاحب، عامل صاحب، قاری صاحب اگر کچھ خود کر کے سب دے دیں تو یہ بہت اچھا ہے. ہمیں کرنے کو نہ بتائیں، ہم نہیں پڑھ پائیں گے یار، ہم کہاں کر پائیں گے. فائدہ پورا چاہیے تم کرو، لیکن ہم سے کچھ بھی لے لو. یہ ہمارے یہ شہر کا مزاج ہے، کچھ بھی پاسپورٹ بنوانا ہم سے پیسے لے لو، بس تم کرو. حج پہ جانا ہے سب تم کر دو. ارے بھیا تو ہم ہی حج میں بھی چلے تو پھر تم کھائے کے لیے پریشان، ہر کام دوسرا کر. یہ بہت خراب اور گندی عادت ہے، ہر اپنے کام کو خود کرنے کی. اللہ کے نبی کی سنت ہے، اللہ کے نبی اپنے پیر کی جوتی بھی خود سی لیتے تھے، اپنے کپڑے میں پیون خود لگا لیتے. اپنا کام تو خود کرنے کی عادت ڈالو بھائی، دوسرے کا تو ویسے بھی نہیں کرنا ہے ہمیں، تو اپنا تو کرو، سنت کو سمجھ کر کرو. تو ایک تو یہ کہ بھئی ہم سورہ طارق لگا لیں، اور انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا کہ وہ ایسے کیڑے مکوڑے گھر سے بھاگ جائیں. اور دوسرا یہ ہے کہ سورہ ماعون، ارائیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. یہ سورہ ماعون کو 21 بار پڑھنا ہے، آگے پیچھے 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور اس کو پانی پر پھونک لیں. اور وہ پانی جو نائی کے ہاں ہوتا ہے، جو ہمارے بال کاٹتے ہیں نا، سالون میں ہوتا ہے، ان کو نائی بھی نہیں کہہ سکتے، سالون، تو وہ اسپرے کرتے ہیں بالوں پر. وہ پانی کو اسپرے کرنا ہے دیواروں پر، جن جن جگہوں پر وہ کیڑے نکلتے ہیں، اور 11 دن اس کو چھڑکنا ہے، اسپرے کرنا ہے. انشاءاللہ وہ بھی چلے جائیں گے. یہ 2 کام کر لیں، انشاءاللہ ان سارے موذی جانوروں سے اللہ ہماری اور آپ کی حفاظت فرمائے.